السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپلوما سیکنڈ سیمسٹر اسلامیات، اور میرا نام ہے مولانا افتخار حسین، لیکچرر اسلامیات، رازی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ آج ہم پڑھیں گے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر کہ ہمسایوں کے باہمی حقوق کیا ہے، اور پڑوسی کون ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑوسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمسایہ یہ لفظ ہے فارسی کا، اور عربی میں ہمسائے کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جار کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا ہے، وہی اسی آیات میں اس کے بعد فرما رہے ہیں وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے، تو جار کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہو، ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اگر وہ نسب میں ہم سے قریب ہو اور مسلمان بھی ہو تو اس کے 3 حق ہے: پڑوسی کا حق، قرابت داری کا حق، اور اسلام کا حق۔ اسی طرح اگر وہ قریبی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا قرابت داری کا، اور رشتہ میں دور ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے تو اس کا ایک حق ہے، یعنی پڑوسی کا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن باتوں کا حکم فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کی رعایت کی جائے اور ان کے حقوق پہچانے اور ادا کیے جائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ حسنی سلوک کرو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کتاب الایمان میں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے تم پر پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کرو، قرض طلب کرے تو اسے قرض دو، خوشی میں ہو تو مبارکباد دو، مصیبت زدہ ہو تو تسلی دو، اسے سلام میں پہل کرو، بات نرمی سے کرو، اس کے دین اور دنیا کی درستگی میں اس کی رہنمائی کرو، اور ایک عجیب بات کہ اس کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، اس کی لغزشوں سے درگزر کرو، اس کی طرف یہ گندگی وغیرہ پھینک کر اس کو ایذا نہ دو۔ یہ سب باتیں ہمسایہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کے ذیل میں آتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے جو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمسایہ جو ہے لفظ فارسی ہے، عربی میں ہمسایہ کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہمسایہ سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک شخص کے قرب و جوار میں رہتے ہو۔ تو ہمسایہ کے مراتب جو اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو قریب تر ہو، رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، جو قریب تر ہو، رشتہ دار ہو اور مسلمان بھی ہو۔ اور دوسرا وہ ہے، یعنی اس کے 3 حق ہے، ایک تو قریبی ہے، ایک رشتہ دار ہے، اور ایک اسلام کا حق ہے، اور ایک دوسرا ہے کہ اس کے 2 حقوق ہے، کہ ایک تو پڑوسی ہے اور دوسرا قرابت داری کا، اور تیسرے نمبر پر کہ رشتہ میں بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو اس کے ایک ہی حق ہے، یعنی پڑوسی کا۔ تو اس طرح آپ یہاں پر یہ آیات شریفہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں ہمسائے کی اہمیت کیا ہے۔
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اور غیر رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی کیا ہے احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ تو دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ ہمسایوں کے جو باہمی حقوق ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو یہ اسکرین پر جو آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پر آسانی کے لیے میں نے اس کے کچھ حصے بنا دیے ہیں، تو آپ ہمسائیں کے جو باہمی حقوق ہے وہ 5 حصوں پر یہاں پر تقسیم ہو گئے ہیں، ان کے 5 حصے ہیں۔ تھوڑا میں نے پہلے بتا بھی دیا ہے، اب ذرا غور کر لیں کہ ان میں سب سے پہلے جو ہے عزت و اکرام ہے۔ کیا ہے؟ عزت و اکرام ہے۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اسلام نے ہمیں بزرگوں کی عزت، ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے۔ جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، جو ہم سے رشتہ میں بڑے ہیں، تو ہمارے پڑوس میں جو بزرگ رہتے ہیں تو ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، اور اپنے لب اور لہجے میں تمیز پیدا کر لے۔ یہ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ بھائی جب تم عزت کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ جب تم کسی کا احترام کرو گے تو لوگ کل تمہارا بھی احترام کریں گے۔ جب تم کسی کی ادب کرو گے تو کل تمہارا بھی ادب کیا جائے گا۔ جب تم کسی کی خدمت کرو گے تو کل تمہارا بھی کوئی خدمت کرے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے عزت اور اکرام، کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کی عزت اور اکرام کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حسن سلوک، کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ خواہ کتنا بھی احسان کرو، اس کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ کی جانب سے اجر عظیم اور بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی تعمیل میں پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر تاکید اور تلقین کرتے رہے، یہاں تک میں نے گمان کیا کہ وہ اسے یقیناً وارث قرار دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم اس کی امداد کر لے، اس کی کیا کر لے؟ امداد کر لے، اس کے ساتھ مالی تعاون، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ مالی اور جانی تعاون، مالی اور جانی تعاون، یہ جانی کا لفظ ہے۔ امداد اور تعاون یعنی مالی اور جانی تعاون کرے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سے یہ قرض طلب کر لے تو اسے قرض دے دو، خوشی میں ہو تو مبارکباد دو، مصیبت زدہ ہو تو تسلی دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی حدیث پاک میں ہے کہ ہمسائے کو ستانے والا اور تکلیف دینے والا دوزخ میں جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ذرا غور کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح ہمیں فرما دیا ہے کہ ہمسائے کو ستانے والا اور تکلیف دینے والا یہ کہاں پر جائے گا؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے بیمار پرسی۔ کیا؟ بیمار پرسی۔ اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے تم پر پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کرو اور ان کی بیمار پرسی کی جائے، ان کی عیادت کرے اور ان کی دیکھ بھال کر لے۔ تو مومن، جس طرح ہم کہتے کہ بھئی مومن، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا، یہ لفظ دوبارہ سن لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور یہ بخاری شریف کتاب الادب میں یہ حدیث ذکر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے جس طرح اظہار ثانی سے پرہیز، تو وہاں پر ہم نے یہ حدیث پڑھی بھی، تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہمسایوں کی حقوق کی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی باتوں سے بچائے، ایسی لہجے سے بچائے اور ایسے حسن سلوک سے بچائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔